دوسرا معنی اس کا کیا کیا گیا کہ جہنم میں جانے والے لوگوں کا حصہ لے کے رہوں گا، یعنی ایک اکثریت کو گمراہ کروں گا اور اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. اب شرک کی ایک اور قسم بتائی گئی، قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الانعام، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور انہوں نے مقرر کر لیا اللہ کے لیے اس میں سے جو پیدا کیا، یعنی اللہ نے پیدا کیا کھیتی میں سے اور مویشیوں میں سے ایک حصہ، نصیب مقرر حصہ، طے شدہ حصہ. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ، پھر انہوں نے کہا یہ اللہ کے لیے ہے، بِزَعْمِهِمْ اپنے ہی گمان کے مطابق، اپنے ہی خیال کے مطابق، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، یعنی بتوں وغیرہ کے لیے. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، تو جو ان کے شریکوں کے لیے ہوتا تو وہ اللہ تک نہ پہنچتا. وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو اللہ کے لیے ہوتا تو وہ مل جاتا، پہنچ جاتا ان کے شریکوں کو. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں. یہاں پر دور جاہلیت کی کچھ رسموں اور کچھ عادات پر تنقید کی جا رہی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل مکہ، اہل عرب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر بتاتے. وہ بیت اللہ کا طواف بھی کرتے، صدقہ خیرات بھی کرتے، اللہ کو بھی مانتے تھے. انہیں اس بات کا اچھی طرح علم تھا کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس سب کا بنانے والا اللہ ہے. یہ کھیتیاں، یہ جانور سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی خرابی تھی وہ یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ انہیں ان دیویوں، دیوتاؤں، فرشتوں، جنات، آسمانی ستاروں اور نیک لوگوں کی روحوں کے طفیل اور برکت سے ملتا ہے. اس لیے وہ اپنی پیداوار میں 2 حصے نکالتے، 2 حصے مقرر کرتے. ایک حصہ اللہ کے نام کا، اس شکریہ میں کہ اس نے یہ کھیت اور یہ جانور دیے. دوسرا حصہ اپنے قبیلے یا خاندان کے سرپرست معبودوں کا، ان کی نظر و نیاز کا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ سب کچھ ان بزرگوں کی مہربانیوں سے ملا ہے، ان کے طفیل ملا ہے، ان کے صدقے میں ملا ہے، اس لیے کچھ حصہ ان کے نام کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیدا تو میں نے کیا سب کچھ، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ، اس اللہ نے بنایا سب کچھ. پھر یہ کیا بات ہوئی کہ کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ شریکوں کے لیے، اور پھر اس پر بھی مزید ستم کہ جو شریکوں کے لیے ہوتا وہ کبھی اللہ کے حصے میں نہ جاتا، اور جو اللہ کا مقرر کرتے وہ شریکوں کو مل جایا کرتا تھا. یہ کیسے ہوتا تھا؟ اس کا عام طور پر طریقہ یہ تھا کہ مثلاً اگر کھیت اگانے کے بعد ایک علاقے کو مقرر کر دیتے کہ جو کچھ اس حصے میں اگے گا وہ اللہ کے نام پر دیا جائے گا، جو اس حصے میں اگے گا وہ بتوں کے نام پہ دیا جائے گا. تو بعض اوقات یہ ہوتا کہ وہ پیداوار بہت اچھی نہ ہوتی جو بتوں کے نام پر ہوتی. تو اب ان کو بڑی پریشانی ہوتی کہ اگر ہم نے ان کا حصہ نہ نکالا تو آئندہ کے لیے ہماری پیداوار کم ہو جائے گی. لہذا وہ اللہ کے حصے کی اچھی پیداوار کو بھی بتوں کی طرف نکال دیتے یا اس کا کچھ حصہ دوسری طرف ڈال دیتے. اور اگر یہی کچھ اس حصے کے ساتھ ہوتا جو اللہ کے لیے مقرر ہے تو پھر کیا کرتے؟ اس میں کچھ بھی بتوں کے حصے کا نہ ڈالتے اور کیا کہتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت غنی ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو اس کی خاص ضرورت نہیں، اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر ایک اور چیز یہ کہ اللہ کے نام کا جو خرچ کرتے تھے وہ غریبوں، مسکینوں، فقیروں کو دیتے، لیکن جو کچھ بتوں کے نام کا ہوتا وہ غریب عوام کے حصے میں نہیں جاتا تھا، وہ ان مجاوروں کو ملتا جو بتوں کے لیے مقرر ہوتے تھے، ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، ان کے آس پاس کے امور کو نبھانے کے لیے. اس طرح انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے پہلے تو اسے خود ساختہ، من گھڑت، اپنے دل کی خواہشات کے مطابق
اس کی تقسیم کی، پھر اس کے بعد اس میں کمی بیشی کرتے ہوئے اللہ کے حصے کی قدر نہ کی، اس کو نقصان پہنچایا، اور پھر اللہ کے بارے میں ناروا باتیں کی، اللہ کے مقابلے میں بتوں کی عظمت اور ان کا خوف دلوں میں زیادہ رکھا. یہ سب کچھ کیا ہے دراصل؟ ساء ما یحکمون، بہت ہی برے فیصلے، بدترین فیصلے. اور یہ کام کرتے ہوئے ان کو کبھی شرمندگی بھی نہ ہوئی، وہ اپنے اس غلط عمل کو بالکل بجا سمجھتے تھے. اسی لیے فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح اس کو خوبصورت بنا دیا بہت سے مشرکوں کے لیے قتل اولادہم، ان کی اولاد کو قتل کرنا، شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے، یعنی ایک غلط عمل کو ان کے لیے بہت خوبصورت بنا دیا. شرکاؤہم سے مراد کون ہے؟ انسان بھی ہو سکتے ہیں اور شیطان بھی، کیونکہ پتھر کے بت تو بیچارے کچھ نہیں بولتے. لیردوہم، تاکہ وہ ان کو ہلاکت میں ڈالیں. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں. ایک طرف جہاں انہوں نے صدقہ خیرات کے بارے میں ایک نیا دین نکالا محض اپنے وہم و گمان کی بنا پر، وہاں دوسری طرف بڑے بڑے جرائم کو انہوں نے اپنے لیے بہت سستا کر لیا، بہت ہلکا بنا لیا. انسانی قتل ایک بھیانک عمل تھا، لیکن ان کے خیالات اور ان کے گمانوں نے اس کو خوبصورت بنا لیا. اور یہ گمان اور یہ خیال انہیں کہاں سے آئے؟ شیطان کی طرف سے یا شیطان کے کارندے انسانوں کی طرف سے. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، یہ سب کچھ اس لیے بھی ہوا کہ ان کا دین ان پہ مشتبہ کر دیا جائے، یعنی دین کو خلط ملط کر دیا جائے، اصل دین کی حالت بگاڑ دی جائے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے تھے. فَذَرْهُمْ، چھوڑو ان کو. وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ گھڑتے ہیں، جھوٹ، افترا پردازی. کیونکہ اگر اللہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے انہیں ان کی مرضی نہ کرنے دیتا تو یہ کبھی نہ کر سکتے. اللہ تعالیٰ اس بات کی پوری قوت رکھتا ہے کہ بزور ان کو روک دے، لیکن اس نے ایسا نہ کیا بلکہ انہیں آزادی دی. پھر ایک اور عقیدہ، وقالو، اور وہ کہتے ہذہ انعام وحرث، کہ یہ مویشی اور کھیت حجر ممنوع ہیں. حجر ایک ایسے علاقے کو کہتے ہیں، ایک ایسا مکان جس کا احاطہ چار دیواری پتھروں سے بنائی جائے. حجر پتھر کو کہتے ہیں نا، تو وہ گھر جس کی باؤنڈری وال پتھروں سے بنی ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ حجر. کیونکہ اس میں رکاوٹ ہو جاتی، کوئی اندر نہیں آ سکتا، نقب نہیں لگا سکتا، عموماً اس کو پھلانگنا بھی دشوار ہوتا ہے. قوم سمود کے لیے بھی لفظ اصحاب الحجر استعمال ہوا ہے، کیونکہ وہ بھی پتھروں کو تراش کر عمارتیں بناتے تھے. عقل کو بھی حجر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے. یہاں کس معنی میں استعمال ہوا؟ کہ یہ کچھ جانوروں کو روک دیتے کہ ان کو کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا، نہ ان کا دودھ پیا جا سکتا ہے، نہ ان پہ سواری ہو سکتی ہے، نہ ہی ان کو ذبح کیا جا سکتا ہے. یہ کیا ہیں؟ بتوں کے نام پہ آزاد ہیں. لا یطعمها، نہیں کھا سکتا ان کو، الا من نشاء، مگر جسے ہم چاہیں. یعنی اگر یہ ذبح کیے جائیں تو صرف وہی کھا سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم چاہیں، ہم اجازت دیں کہ وہ کھا لیں. بزعمہم، ان کے اپنے خیال کے مطابق. یہ سارا دین کون سا دین ہے؟ بزعمہم کا، خود ساختہ خیالات پر مبنی. وانعام، اور کچھ مویشی حرمت ظہورها، ان کی پیٹھیں حرام کر دی گئیں، یعنی کوئی سواری نہیں کر سکتا. وانعام، کچھ مویشی جانور لا یذکرون اسم اللہ علیہا، جن پر یہ اللہ کا نام لیتے ہی نہیں، یعنی اللہ کا نام لیے بغیر ان کو ذبح کر دیتے. اور کیا کہتے کہ ہمیں ایسا کرنے کا حکم اللہ نے ہی دیا ہے، افتراء علیہ، اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہوئے اپنے اس غلط کام کو پھر اللہ کی طرف منسوب کرتے.
سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب وہ جزا دے گا ان کو جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے رہے ہیں. یعنی ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ کیا قرار دیتے ہیں؟ افتراء. ایک اور رسم، وقالو، اور وہ کہتے ما فی بطون ھذہ الانعام، جو ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے، خالصۃ لذکورنا، وہ وقف ہے ہمارے مردوں کے نام، ومحرم علی ازواجنا، اور حرام ہے ہماری بیویوں پر. یعنی کسی بھی جانور کے پیٹ کا بچہ کون کھا سکتا ہے؟ صرف مرد کھا سکتے ہیں، اور بیویاں بالکل نہیں کھا سکتی. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ مردار ہو، مردہ پیدا ہو جائے، فَهُمْ فِي شُرَكَاء، تو سب کھا سکتے ہیں، سب اس میں شریک ہو سکتے ہیں. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب وہ جزا دے گا، بدلہ دے گا ان کو، وصفہم، ان کے بیان کا، ان کے اس جھوٹ گھڑنے کا. انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا، علم والا ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم، یقیناً نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کر ڈالا اپنی اولاد کو، سفہم، حماقت میں، پاگل پن میں، جہالت میں، بغیر علم، بے علم، بغیر علم کے، بغیر کسی دلیل کے. وحرموا ما رزقہم اللہ، اور حرام قرار دیا جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا، افتراء علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہوئے. قد دلوا، یہ لوگ بھٹک گئے تھے، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے. انہوں نے اپنے ان عادات، رسم و رواج، خرافات کو ہدایت سمجھ لیا. تو جو شخص کسی غلطی کو غلطی سمجھے ہی نہ، وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا. اب یہ مختصر سی وضاحت آپ نے ان ساری رسموں کی سنی جو دور جاہلیت میں عربوں کے ہاں مشہور اور معروف تھیں. ذرا ہم شروع سے ان کا جائزہ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اس 21ویں صدی میں، جدید دور میں، کون کون سے ایسے کام ہیں جو دور جاہلیت والے ہی کر رہے ہیں، اور کن کن ہماری رسموں میں مماثلت ہے یا مشابہت ہے ان کے ساتھ. پہلی چیز، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، غیر اللہ کا حصہ. یعنی اللہ کا حصہ مقرر کر دیا کہ بس یہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہ باقی ہمارا ہے یا کسی اور کا، غیر اللہ کا ہے. کیا آج ہم اس چیز سے آزاد ہوئے؟ مجموعی طور پر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. جو نعمتیں بھی ہم کو ملی ہیں وہ سب ہماری کس کام میں استعمال ہو رہی ہیں، اور اس میں ہم نے اللہ کے لیے کہیں صرف ایک حصہ تو نہیں مقرر کر دیا کہ یہ گوشہ، یہ علاقہ، یہ جگہ، یہ مال، یہ وقت، یہ طاقت اور صلاحیت بس اللہ کے لیے، اور باقی اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں. دین اور دنیا کی تقسیم، یہ بیچارے تو صرف مویشیوں اور کھیتیوں میں ہی کر رہے تھے، ہم نے ساری زندگی میں کر ڈالا. سب کچھ دیا اس نے، لیکن اس کے نام کا بس ایک مخصوص ریزرو حصہ کہ یہ اس کے لیے، اور باقی سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق، ہماری خواہشات کے مطابق. اگر ان رسموں کی حد تک لٹرلی دیکھا جائے تو اس میں بھی ہمارے ہاں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ کچھ جانور اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے ہیں اور کچھ بزرگوں کے نام پر، اور جو بزرگوں کے نام پر ذبح ہوتے ہیں وہ کہاں لے جائے جاتے ہیں؟ مخصوص مزاروں کے اوپر، قبروں کے اوپر، مخصوص علاقوں میں. لیکن اگر اس کو آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم تو ایسی کسی جاہلیت میں مبتلا نہیں ہیں، الحمدللہ صرف اللہ ہی کے نام کی قربانی کرتے ہیں اور اللہ ہی کے نام کا صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہمارے صدقے خیرات میں کسی اور کی نہ نیاز ہے، نہ نظر ہے، نہ نام ہے. کیونکہ ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں نا کہ جو 11ویں والے کے نام خرچ کرتے ہیں مخصوص دن میں، 11 تاریخ کو چاند کی، یا دودھ وغیرہ، یا جانور. بعض جانور آپ نے دیکھے ہوں کہ گلی بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کسی خاص بزرگ کے نام پر وقف ہیں. یہ چیزیں بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں
کہ مخصوص درگاہوں پہ، مزاروں پہ، مقبروں پہ مخصوص مال خرچ کرنا یا قربانی کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اور جیسے کہ مگرمچھوں کو بھی کھلایا جاتا ہے، ان کے نام کا مخصوص ہے، وہ انسانوں کو نہیں مل سکتا، چاہے وہ بیچارے بھوکے مرتے رہیں، چاہے وہاں قحط پڑا ہوا ہو، وہاں بھیجنے کی بجائے سمندر میں پھینکا جا رہا ہے. یہ رسمیں بھی بہت موجود ہیں، لیکن ان رسموں کو تو ہم بہت جلدی پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، دیکھا وہ فلانا یہ شرک کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے. لیکن اس سے بڑی بات جو ہماری زندگی میں آ چکی ہے اور جس بیماری کی ہم کو خبر ہی نہیں، اس کی طرف سے ہم بالکل بے نیاز ہو چکے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ جب ہماری عقیدت اور محبت کا مرکز اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ جو اللہ کی یاد کے لیے مخصوص وقت ہوتا ہے اس میں بھی ہم اسی کو یاد کرتے رہتے ہیں. مثلا نماز میں ہے یا نہیں؟ کوئی زندہ یا مردہ، کوئی مادی یا غیر مادی، کوئی انسان یا مال یا چیز یا جگہ جب ہماری محبتوں کا مرکز بن جاتی ہے کہ ہمیں اس سے گہری دلچسپی ہو جاتی، پھر کیا ہوتا ہے کہ جو وقت اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہوتا ہے اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں. مثلا کسی کا بت مال ہے، اس کا بزنس ہے، وہ کیا ہے؟ کھڑا مسجد میں ہے، اللہ اکبر کر رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں کیا گھوم رہا ہے، وہ کیا فکر لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا کیا غم ہے؟ وہی چیز، اسی کا فکر، اسی کا غم. بعض اوقات کوئی ہمارا عزیز قریب رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، مثلا خدا نخواستہ کسی ماں کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، اللہ کا مال تو اس نے لے لیا، لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد نہ ہماری نماز میں کوئی لذت رہتی، نہ ہمارے کھانے پینے میں، نہ کسی زندگی کے اور کام میں، اور نہ ان بیچارے بچوں میں جو پیچھے باقی ہیں. جو چلا گیا، جس نے واپس نہیں آنا، اس کے غم میں ایسے نڈھال ہو رہے ہیں کہ جو موجود ہیں ان سے بے نیاز ہو گئے. ہے نا زیادتی، ہے نا اللہ کے فیصلے کے ساتھ جھگڑا. پھر آپ دیکھیں کہ جو حصہ اللہ کا ہے وقت میں سے یا مال میں سے، اس میں سے تو ہم نکال کے کس کو دے دیتے ہیں؟ اپنے پیاروں کو. مثلا آپ نے کوئی صدقہ خیرات کرنے کے لیے مال رکھا ہوا تھا، یکا آپ کو اپنے بچے کی کوئی ضرورت نظر آئی تو آپ فوراً کیا کریں گے؟ اچھا پھر وہ اگلے سال صدقہ کر لوں گی، ابھی تو میں اس کو دے دوں. حالانکہ وہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے بغیر وہ مرا جا رہا ہے. لیکن ہماری پرائرٹی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی ذات. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے وقت میں دوسروں کے بارے میں حصہ نکالتے ہیں، لیکن دوسروں کے حصے میں سے اللہ کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں. چھوٹی سی مثال، مثلا یہ مجلس اللہ کا حصہ ہے نا، اللہ کے لیے ہم نے جمائی. اس میں بیٹھ کر ہم ادھر ادھر کی، گھر کی، بچوں کی، معلوم نہیں کس کس کی بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں. لیکن جب ہم اپنے بچوں کے درمیان ہوتے ہیں یا اپنے پیاروں کے درمیان ہوتے ہیں، وہاں ہم اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں، اللہ کی بات کتنی کرتے ہیں. جو مجلس اللہ کے نام پر بھی ہوتی ہے، مثلا ہمارے ہاں عام طور پر رواج کیا ہے اللہ کے نام پر مجلسیں منعقد کرنے کا، مثلا کہیں قرآن خوانی ہوتی ہے یا کوئی ختم ہوتا ہے، اس کے اندر تو ہم دنیا داری کا خوب اہتمام کرتے ہیں نا. من پسند کپڑے پہنتے ہیں، من پسند کھانے کھاتے ہیں، خواہش نفس کا، دنیا کی پسند ناپسند کا خوب خیال رکھتے ہیں. لیکن جو مجلس ہم دنیا کے لیے منعقد کرتے ہیں، مثلا کسی شادی میں، کوئی مہندی کا فنکشن ہو یا کوئی اور، اس میں اللہ کا نام کتنا لیتے ہیں، اس میں اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں. نماز میں تو بازار کی باتیں سوچتے رہتے ہیں، بازار جا کر اللہ کتنا یاد آتا ہے. دین کا کوئی کام کرتے ہوئے دنیا کی خوب فکر آتی ہے، دنیا کا کوئی کام کرتے ہوئے دین کی کتنی فکر لگتی. دین کا کام کرتے ہوئے دنیا کا نقصان ہو تو سخت غمگین ہوتے ہیں. دین کا کام کرتے ہوئے جب دنیا کا نقصان ہوتا ہے
تو میں کس قدر غمگین ہو جاتی ہوں، کس قدر فکر مند ہوتی ہوں. لیکن دنیا کا کام کرتے ہوئے جب دین کا نقصان ہوتا ہے تو میرے فکر کا کیا حال ہوتا ہے. مثلاً کوئی نماز جا رہی ہو شاپنگ کرتے ہوئے، کتنا غم لگتا ہے. نماز میں تو ساری شاپنگ دہرا لیں گے، یہ خرید لیا، یہ رہ گیا، اس کا بھاؤ یہ نہیں تھا، وہ پیسے پتہ نہیں اس نے واپس دیے کہ نہیں، اس نے تو کہا تھا میں اتنا کم کروں گا، معلوم نہیں کیا لمبی چوڑی ڈیٹیلز دل میں سب دہرا لیتے ہیں. جلدی سے سلام پھیر کر فوراً فون کریں گے یا بلائیں گے کسی کو، ادھر آؤ ذرا، وہ پیسوں کا وہ کیا ہوا جو وہاں نکالے تھے وہ واپس رکھے تھے، وہ بیگ آ گیا جو گاڑی میں تھا. یہ سب کچھ نماز میں یاد آیا نا. لیکن بازار میں اگر جا کے کسی دکان کے اندر گھس جائیں تو کتنی دفعہ خیال آئے گا کہ اثر جا رہی ہے، مغرب قضا ہو رہی ہے. مکہ والوں کی جاہلیت کے واقعات پہ تو واقعی ہم سوچتے ہیں کس قدر نان سینس لوگ ہیں، کتنے کم عقل کہ اللہ کا حصہ بتوں کو دے ڈالتے ہیں، بتوں کا حصہ اللہ کو نہیں دیتے. تو ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم اللہ کا وقت اللہ ہی کو دیتے ہیں. ہمارے بت دوسرے ہیں نا. ہر ایک کا بت کیا ہے، بت کس چیز کا سمبل ہے. بت بھی یہ جو پتھر کے بت ہوتے تھے نا، وہ سمبلز ہوتے تھے. کن کے؟ جن سے متعلق ان کے کچھ گمان ہوتے تھے کہ بڑے فائدہ مند لوگ ہیں. وہ بزرگ نیک لوگ ان کے خیال میں ان کے لیے بڑے فائدہ مند تھے کیونکہ وہ ان کے کام بناتے تھے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ بھی جو کچھ دیتا ہے ان کے طفیل دیتا ہے. ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ نیکوں کے یا بزرگوں کے طفیل ہم کو مل رہا ہے، فلاں روح کے یا فلاں بزرگ کے یا ولی کے یا معلوم نہیں کس کس کے. وہ بھی یہی سوچتے تھے. تو جب وہ فوت ہو گئے تو اب باہر تو رکھ نہیں سکتے تھے، کہیں سجا نہیں سکتے تھے، کہیں پریزرو نہیں کر سکتے تھے. چاروں نہ چار دفنانا پڑا ان کو. اس پہ بڑے غمگین تھے. تو انہوں نے سوچا چلو اس کا کوئی حل ڈھونڈتے ہیں. حل کیا ہے؟ ان کے فگرز پتھروں میں بنا کے رکھو کہ کبھی نہ ختم ہو. انسان تو مر جاتے ہیں، پتھروں میں بنا لو ان کو جو نہ ٹوٹے نہ گھسے اور نہ خراب ہو. اس لیے انہوں نے کیا کیا، مرنے والے بزرگوں اور نیک لوگوں کے مجسمے بنائے، سٹیچوز بنائے اور ان کو سجا کے رکھ لیا. یہ سمبلز تھے اس عقیدت اور محبت کا جو انہیں اپنے مفادات کے لیے ان بزرگوں سے تھی. بزرگوں کی خاطر بزرگوں سے عقیدت کوئی نہیں تھی، اپنے مفادات کے لیے ان سے عقیدت تھی کہ ان کی وجہ سے ہم کو ملتا. آج آپ دیکھیے کہ عقیدتوں کے مرکز بدل گئے ہیں. ان کے خیال میں وہ بزرگ دلواتے ہیں، ہمارے خیال میں پیسہ سب کچھ دلواتا ہے، دولت سب کچھ دلواتی. یا اور کون دلواتا ہے؟ کسی کا عہدہ، سٹیٹس، اتھارٹی، کسی کا دنیاوی جاہ و جلال. لہذا ہماری عقیدت کا مرکز مال ہو گیا، عہدے ہو گئے، بڑے بڑے نام ہو گئے. ان کو آپ کسی طرح بھی سمبلائز کر لیں، ان کے بھی سمبلز ہیں. صرف ایک کوڈ ورڈ ہی کافی ہوتا ہے ایک پورے بت کے مظہر کے لیے. پھر جب ان کی باری آتی ہے ان کو راضی کرنے کی، ان کو خوش کرنے کی، ان کو کچھ دینے کی، تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا. ایسے لیڈرز، ایسے بزرگ، ایسی اتھارٹیز، ہم دن رات ان کے گرد گھومتے ہیں. نمازیں ہیں یا نہیں؟ اللہ رسول کا نام ہے کہیں کہ نہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ان ہستیوں کے طواف کرتے ہیں، چاہے رشوت لے کر، رشوت کے نام پر کچھ لے کر، یا کسی اور طرح. وہ ان بتوں کو راضی رکھتے تھے، ہم ان بتوں کو راضی رکھتے ہیں. وہ مشرک کہلاتے تھے، ہم بہت توحید پرست ہیں. اللہ کا حصہ، اللہ کے لیے دیا جانے والا مال، صدقہ خیرات اب ان کی نظر ہو گیا. کبھی سوچا ہم نے ہمارے ملک کا یہ حال کیوں ہو چکا؟ ہمارا یہ تنزل، زوال، خواہ دین کا ہو یا دنیا کا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ ناانصافیاں. جو کام جہاں ہونا چاہیے، جو چیز جہاں جانی چاہیے وہاں نہیں جاتی، کہیں اور جاتی. وہ صدقہ خیرات جو ہمارے مال میں سے غریبوں کا حصہ تھا، وہ غریبوں کو تھوڑی جاتا ہے، وہ تو رشوت کے نام پر کسی اور کے گھر چلا جاتا ہے. اگر وہ غریبوں تک جاتا تو کیا یہ معاشرتی ناہمواریاں ہوتی؟ ایسے نہ ہوتا. ہم اپنی دنیا بڑھانے کی فکر میں
ضرورت مندوں کا لقمہ چھینتے ہیں اور اس کو بھی کسی اور تک پہنچا دیتے ہیں. لہذا جو بیمار ہیں، سسک رہے ہیں، بھوکے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پانی نہیں، بلک رہے ہیں، کیونکہ یہ بت جگہ خالی کریں تو کچھ اور سوچیں. کھیل وہاں بھی مفادات کا تھا، یہاں بھی مفادات کا. اور ان شریکوں کی بسا اوقات محبت ایسی غالب آتی ہے کہ انسان اپنی اولاد تک نچھاور کر دیتا ہے، اپنی اولاد تک ان کے مقاصد کو پورا کرنے میں لگا دیتا ہے، اسی کے کل پرزے بنا دیتا ہے، اسی نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے، اسی کے ستون بننے کے لیے. اللہ نے ایسے دین کی کبھی تعلیم نہیں دی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے حصے داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں. جس شخص نے ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ غیر کو حصے دار بنایا تو میں اس صاحب عمل اور اس کے عمل دونوں کو ہی چھوڑ دیتا ہوں. یعنی اس عمل کرنے والے اور اس کام وہ جو نیکی کا بظاہر کر رہا ہے وہ سب چھوڑ دیتا ہوں، اس نیکی کو قبول ہی نہیں کرتا. پھر دوسری طرف جب انسان اللہ سے نہیں ڈرتا تو بڑے بڑے غلط کام جس میں اولاد تک کا قتل کرنا شامل ہے وہ بھی خوشی سے کرنے لگتا ہے. ان کے شریکوں نے ان کے لیے اپنی اولاد کو قتل کرنا بھی خوبصورت بنا دیا. آج آپ دیکھیں کہ کیا بہت سے ہمارے مسلمان بہن بھائی اس جرم میں شریک نہیں، قتل اولاد کے جرم میں. سبب کیا ہے؟ وہی مادہ پرستی کہ 2 سے زیادہ بچے ہوئے ان کو کہاں سے کھلائیں گے، ان کو کہاں سے دیں گے. اپنی اولاد کو پیدا نہ ہونے دینا. ابارشن کتنا عام ہو گیا ہے خواتین کے اندر. خود اپنے ہی بچوں کا ماں ہو کے عورت ماں بننا نہیں چاہتی. بظاہر سمجھتے ہیں کہ بہت فائدہ مند کام ہے لیکن الٹیمیٹلی ہلاکت آمیز. اس وقت میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جا رہی کہ فقہی مسائل اس میں کیا ہے، کس حال میں فیملی پلاننگ درست ہے اور کس میں نہیں. میں ایک اجتماعی سوچ کی بات کر رہی ہوں کہ آج کے اس جدید دور میں بھی کیا یہ نقطہ نظر اپنے عروج پر نہیں کہ اپنی اولاد کو مار ڈالو. وہ لوگ کیوں مارتے تھے؟ 3 طرح کا قتل ہوتا تھا جاہلیت کے دور میں. نمبر 1 لڑکیوں کا قتل، اس خیال سے کہ کوئی ان کا داماد نہ بنے. داماد ان کے نزدیک ایک بہت خراب چیز تھی، یہ بھی ان کا اپنا خیال تھا. یا قبائلی لڑائیوں میں وہ دشمن کے ہاتھ نہ چلی جائیں، لونڈیاں نہ بنا لے دشمن ان کو، اور وہ ان کے لیے آر کا سبب نہ بنے کہ کوئی ان کو تانا دے، دیکھو تمہاری بیٹی فلاں کی لونڈی. آج کے دور میں بھی کیا لڑکیوں کو قتل نہیں کیا جا رہا؟ جب سے آپ کی سائنس نے تھوڑی اور ترقی کی اور یہ پتا چلنے لگا کہ ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے، کیا بہت سی بیٹیاں دنیا میں آنے سے پہلے اس جدید علم کی بھینٹ نہیں چڑھ گئیں؟ انڈیا میں، چائنا میں بھی یہ چیز اپنے عروج پر ہے. چائنا میں اس لیے کہ وہاں ایک بچے کی پرمیشن ہے کہ ایک بچہ پیدا کر سکتے ہیں. اب بعض علاقوں میں دوسرے کی بھی اجازت ہوگی، تو وہ بھی ایک مشرقی سوسائٹی ہے، ان کے ہاں بھی بیٹی کی نسبت بیٹے کی قدر و قیمت زیادہ ہے. لہٰذا ایک رپورٹ میں نے پڑھی تھی کہ بہت سی خواتین جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیٹ کا بچہ لڑکی ہے تو اس کو مار ڈالتے ہیں. انڈیا ہو، پاکستان ہو، یہاں بھی عورت جو ہے انتہائی مظلوم ہے، اس کا پیدا ہونا ہی مصیبت کا سبب ہے. لہٰذا یہاں بھی ایسا بہت کچھ کیا جا رہا ہے. اور پڑھے لکھے ڈاکٹرز، ہوش اور شعور رکھنے والے لوگ اس سب کام میں شریک ہیں. بجائے اس کے کہ پیشنٹ کو سمجھایا جائے، وہ تھوڑا سا مال کمانے کے لیے انہیں سپورٹ کرتے ہیں. دوسری شکل قتل کی اہل جاہلیت کے ہاں بچوں کا عمومی قتل تھا، اس ڈر سے کہ یہ کھانے میں شریک ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا کہ تو اپنے بچے کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ وہ کھانے میں شریک ہوگا. آج کے دور میں فیملی پلاننگ کا بہت بڑا فیکٹر اور سبب کہ بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے، یہی بن کر رہ گیا. اور یہ ڈر ان کو زیادہ لگ رہا ہے جن کے پاس زیادہ ہے. جن کے پاس نہیں ہے وہ بے نیاز ہیں، جن کے پاس سب کچھ ہے وہ خوف زدہ ہیں. اس سے بھی انسان کی عقلی حالت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کون کس طرح سوچتا ہے، اور ہر ایک اپنی سوچ کو درست سمجھتا ہے. اور تیسرا ان کے قتل کا طریقہ تھا بتوں کی نظر کرنا، معبودوں کی بھیٹ چڑھانا.
اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض جگہوں پر بچوں کو مزاروں پر چھوڑ دیا جاتا ہے. گجرات میں ایک دفعہ مجھے ایک مزار پہ جانے کا اتفاق ہوا، شاید آپ نے بھی اس کا نام سن رکھا ہو، جہاں چھوٹے سر والے بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. میں نے خود وہاں جا کر ان سے پوچھا کہ یہ بچے کہاں سے آتے ہیں، آپ کیوں رکھتے ہیں ان کو اپنے پاس، ان کے ماں باپ کو ہی دیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بعض اوقات نہیں لینا چاہتے، لیکن وہ چپ کے رات کے وقت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیونکہ ان کے خیال میں انہیں اولاد دینے والا یہ صاحب قبر ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے بڑے ہو کر اس قبر کے مجاور بنے، اس قبر کے خدمت گزار بنے. وہ منت اس طرح کی مانتے ہیں کہ جو بھی پہلا بچہ ہوگا اس کو ہم یہاں قربان کریں گے. یعنی ذبح تو نہیں کرتے لیکن اپنے سے الگ کر کے وہاں چھوڑ آتے ہیں. اور یہ سب کام اس دور میں بھی بڑے خوشنما تھے، آج بھی کرنے والے بہت خوبصورت ناموں سے کر رہے ہیں. لڑکیوں کا قتل بھی، بچوں کا قتل بھی، اور معبودوں کی نظر بھی. آج بھی پڑھے لکھے معاشروں میں یہ سب ہو رہا ہے. فرمایا تاکہ یہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دے. دین کو مشتبہ کیسے بنا دے؟ کہ پہلے انہوں نے اپنے خیالات سے یہ سب کچھ شروع کیا، پھر اسے دین کا حصہ بنانے لگے کہ ہمارے دین میں ہے یہ کہ بچوں کو یوں قتل کر دیا جائے. دین سے جواز ڈھونڈ لیے. آج بھی بہت سے لوگ دین سے جواز ڈھونڈ رہے ہیں. قرآن کی آیتیں مس کوٹ کی جاتی ہیں ایسے پروگراموں کو پروموٹ کرنے کے لیے. پچھلے دنوں ایک مشہور آیت مجھے کسی نے بتایا، میں نے خود تو نہیں دیکھی، کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا کو فیملی پلاننگ کے اشتہار میں استعمال کیا جا رہا ہے. حالانکہ اس آیت سے ایسا کوئی مطلب نہیں نکلتا، لیکن جو لوگ قرآن نہ پڑھے انہیں کہاں سے پتا کہ اس آیت کا اصل مطلب کیا ہے. جب ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردستی سے کیوں نہیں روک دیتے یہ سب. فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا. اللہ نے چونکہ ان کو آزادی دی ہے کہ جو اپنے عقل کو، اپنے وسائل کو جس کام میں چاہے استعمال کرے، تو یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں. اور پھر وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ. دین کی ظاہریت میں بے وجہ کی تفصیلات، دین کے ظاہر